الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ قرآن حکیم کلاس میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 35 تا 39 کو انشاءاللہ آج ہم سمجھیں گے۔ یہ جو رکوع ہمارا چل رہا ہے، اس رکوع کی گزشتہ آیات میں انسانی تخلیق کے بارے میں اللہ اور فرشتوں کے مابین ہونے والی گفتگو کا بیان آپ سن چکے ہیں۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے اشیاء کے نام بھی سکھائے جن سے فرشتے بالکلیہ لا علم تھے۔ پھر اللہ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کر دیا، ابلیس نے انکار کر دیا۔ یہ ساری تفصیلات گزشتہ کلاس میں ہم سمجھ چکے ہیں۔ اب آیت نمبر 35 کی طرف دیکھیے۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور کہا ہم نے آدم علیہ السلام کو، اے آدم، اسکن انت وزوجک الجنہ، آپ بھی رہیں اور آپ کی بیوی بھی رہے جنت میں۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور کھاؤ تم دونوں اس سے جو چاہو، حَيْثُ شِئْتُمَا، اور جہاں سے چاہو۔ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اور تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، پس ہو جاؤ گے ظالمین سے۔ آدم علیہ السلام کا نام قرآن حکیم میں 25 مرتبہ آیا ہے۔ عبرانی زبان کے لفظ آدم سے آدم بنا ہے، جس کے معنی ہے مٹی۔ چونکہ آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کی آمیزے سے یعنی گارے سے بنائے گئے، آدم کہلائے، اور آدم علیہ السلام کی اولاد ہی آدمی کہلاتی ہے۔ اور ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام، چونکہ یہ عورت تمام زندہ انسانوں کی ماں ہے، حیات زندگی کو کہتے ہیں، اسی سے مبالغہ ہے حوا۔ تمام انسانوں کی زندگی کا سلسلہ اسی جوڑے سے جاری ہوا۔ قرآنی الفاظ حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش کی تفصیل نہیں بتاتے، البتہ سورہ نساء کی پہلی آیت میں ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو ڈرو اپنے رب سے، رب وہ ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا، من نفس واحدہ، ایک جان سے یعنی آدم علیہ السلام سے، وخلق منہا زوجہا، اور پیدا کیا اس سے اس کا جوڑا۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے ان کی بیوی حضرت حوا کو بنایا۔ تورات اور بائبل میں بھی اسی طرح مذکور ہے، اور بخاری اور مسلم کی روایات میں ہے کہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے۔ بخاری مسلم کی روایات کے الفاظ کا ترجمہ دیکھ لیجئے، عورتوں کے ساتھ نرمی اور خیر خواہی سے پیش آؤ، اس لیے کہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے۔ علامہ قرطبی فرماتے ہیں یہ تشبیہ ہے کہ عورت کا حال پسلی کی طرح ہے، پسلی کے ٹیڑھ پن کو سیدھا کرنا چاہو گے تو ٹوٹ جائے گی۔ یعنی مختصر یوں سمجھ لیجئے کہ عورت مرد کے لیے ایک ٹف جاب ہے۔ بہرحال میرا مقصد اس موقع پر اس حدیث کا درس دینا نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت حوا کو پیدا کیا گیا اور حکم دیا گیا، اسکن انت وزوجک الجنہ، آپ بھی جنت میں رہیں اور آپ کی بیوی بھی جنت میں رہے۔ اور اس آیت کے حصے سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جنت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے بنا دی گئی تھی۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، کھاؤ تم دونوں اس سے جو چاہو اور جہاں سے چاہو۔
رغدن جو چاہو، یعنی جنت میں انواع و اقسام کی نعمتیں اور طرح طرح کے مشروبات کی نہریں ہیں، تو جو چاہو کھاؤ، حیث شئتما جہاں سے چاہو، یعنی جنت کے تمام مقامات میں جا سکتے ہو، لیکن ولا تقربا هذه الشجرہ، لیکن تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا۔ یہ کون سا درخت تھا؟ قرآن و حدیث میں اس کی وضاحت نہیں ہے۔ صاحب قرطبی فرماتے ہیں کہ جس کو قرآن حدیث نے مبہم چھوڑا ہے اس کو متعین کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تو ولا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جاؤ، یعنی جب قریب ہی نہ جائیں گے تو کھائیں گے کیسے؟ یہ سد ذرائع ہے، ذرائع کا سد باب ہے، یعنی ان ذرائع سے ہی روک دینا جن کو اختیار کر کے انسان بڑے جرم تک جا پہنچے۔ جیسے فرمایا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ، یعنی وہ ذرائع بھی اختیار نہ کرو جو زنا تک پہنچا دے۔ جیسے غیر محرم کو دیکھنا، اس سے بلا ضرورت گفتگو کرنے سے بھی منع فرما دیا، کیونکہ یہی ذریعہ بن جاتے ہیں زنا تک پہنچنے کا۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ اگر کسی بلڈنگ یا ادارے میں غیر متعلقہ افراد کا جانا منع ہو تو اس بلڈنگ کے کئی کلومیٹر دور روڈ پر لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ پروہیبٹڈ ایریا ہے، ممنوع علاقہ ہے، کہ جب اس روڈ پر چڑھیں گے ہی نہیں تو وہاں داخل کیسے ہوں گے؟ تو یہ اصول آپ نے شریعت کا اور دین اسلام کا ذہن میں رکھنا ہے۔ اس اصول کے تحت دین اسلام اور شریعت نے بہت ساری چیزوں سے روک دی ہے۔ اگلی آیت نمبر 36 دیکھیے، فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، پس پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے اس درخت کے بارے میں، وہ جس سے اللہ نے منع کیا تھا۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، پس وہ ان کو نکلوا کر رہا اس جنت سے جس میں وہ دونوں تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ ابلیس نے ایسا کیا کہا کہ آدم و حوا علیہم السلام نے وہ پھل کھا لیا جس کے قریب جانے سے منع کیا گیا تھا؟ اور کیا کوئی نبی علیہم السلام اللہ کی نافرمانی کر سکتا ہے جبکہ تمام انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں نا؟ ان دونوں سوالوں کے جواب میں پہلے تو یہ دیکھیے فَأَزَلَّهُمَا، اس میں جو زلہ ہے نا، اس کا معنی یہ ہے لغزش، یعنی لغزش کیا ہوتی ہے کہ مخالفت کے ارادہ کیے بغیر کسی حکم کے خلاف کر جانا۔ تو آدم علیہ السلام نے پھل تو کھایا لیکن اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کرنا ان کا مقصود اور ارادہ نہیں تھا۔ دیکھیں سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 115 میں اللہ نے اس کی وضاحت بھی فرما دی کہ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، آدم علیہ السلام بھول گئے، ہم نے اس میں عزم نہ پایا کہ انہوں نے کوئی بڑے پورے عزم و ارادے سے اللہ کی نافرمانی کی ہو، نہ۔ شیطان نے ان سے آ کر کہا هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى، یہ آیت سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 120 ہے۔ کہنے لگے میں تمہیں ایسا درخت بتاتا ہوں کہ جس کے کھانے سے تم ہمیشہ زندہ رہو گے اور ایسی سلطنت ملے گی جس پر کبھی زوال بھی نہیں آئے گا۔ اور سورہ اعراف کی آیت 20 اور 21 دیکھیے کہ ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین۔ ان سے کہنے لگا کہ رب نے جو منع کیا ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ زندہ نہ رہو، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں۔ تو یہ شیطان نے آ کے ان کے ذہنوں میں یہ وسوسے ڈالے، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ نافرمانی کی جسٹیفیکیشن بھی کر کے بتلائے۔ اللہ کی نافرمانی کے جتنے بھی فلسفے آج پیش کیے جاتے ہیں سب اسی طرز کے ہوتے ہیں کہ جس کا انجام جنت سے دوری بن رہی ہے۔ جب پھل کھا لیا تو فرمایا قُلْ نَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عُدُوٌّ، ہم نے کہا تم سب اترو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، یعنی زمین پر آپس کے اختلافات اور دشمنیاں بھی ہوں گی۔ زندگی کا مزہ اس جنت کی طرح نہیں ہوگا جو پہلے دیکھ چکے ہو۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانا ہے اور نفع اٹھانا ہے ایک وقت مقررہ تک۔
ہر انسان کو زندگی کا دورانیہ بھی مقرر کر کے دیا گیا اور اس دنیا کا دورانیہ بھی مقرر ہے۔ یہ ہمیشہ کا سامان نہیں ہوگا کہ ہمیشہ وہیں رہو گے، بلکہ ایک وقت مقررہ تک تمہیں وہاں بھیجا جا رہا ہے۔ وہ جب مکمل ہو جائے گا تم بھی واپس آ جاؤ گے اور اس دنیا کی بساط کو بھی اللہ لپیٹ دیں گے۔ آدم و حوا علیہم السلام کو جب زمین پہ اتار دیا گیا تو معلوم ہوا کہ ہم نے تو پھل کھا لیا جس سے ہمارے رب نے منع فرمایا تھا، تو روتے رہے، توبہ کے لیے کوئی لفظ بھی زبان سے نہ نکالتے تھے کہ کہیں کوئی ایسا لفظ نہ نکل جائے جس سے ہمارا رب ہم سے ناراض ہو جائے۔ تو اگلی آیت میں فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، پھر سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات۔ اللہ نے توبہ کے کلمات سکھائے اور آدم علیہ السلام نے پورے شوق اور رغبت سے وہ کلمات حاصل کر لیے۔ ان کلمات کو سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 23 میں اللہ نے ذکر کر دیا، اور امت میں وہ مشہور و معروف بھی ہیں وہ کلمات۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ان کلمات کے ذریعے توبہ کی نا تو فتاب علیہ، تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ وہ سب سے زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ اگلی آیت دیکھیے، قل نہبطوا منہا جمیعا، ہم نے کہا تم سب اترو یہاں سے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر اگر تم کو پہنچے میری طرف سے کوئی ہدایت، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، پس جو لوگ پیروی کریں گے میری ہدایت کی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ دیکھیے اس رکوع کے آغاز میں فرمایا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ زمین پر اللہ کے احکام اور ہدایت کی روشنی میں ہی فیصلے کرتا ہے نا۔ اب اس آیت میں واضح کر دیا کہ میری طرف سے آنے والی ہدایت اور رہنمائی اور گائیڈنس، اسی کی پیروی کرنے والے وہی لوگ ایسے ہوں گے جو خوف اور غم سے نجات پائیں گے۔ اور پھر آخر میں دوسرے لوگ بتلائے کہ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو، یہی لوگ آگ والے ہیں۔ ہم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم اعاذنا اللہ، اللہ ہمیں ان چیزوں سے نجات عطا فرمائے، جہنم سے اللہ اپنی حفاظت میں رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔